جس وقت میں یہ دعویٰ کرتا ہوں، آپ نے لکھا قرآن حق و باطل کے باب میں میزان ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بڑے میگا نیریٹیوز ہیں، بڑے انسان کے وجود کی بحث ہے، سوال ہیں، میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا، دنیا کا معاملہ کیا ہے جس میں ہماری عقل فیصلہ نہیں کر رہی، تو اب قرآن مجید ان معاملات میں مکلف ہے، یعنی اس کے اپنے دعوے کے مطابق وہ اکوپڈ ہے اس چیز کا جواب دینے کے لیے۔ تو اس سے متعلق جتنے سوالات ہیں وہ ہم میں سے کوئی بھی شخص اگر اس کے پاس لے کے جاتا ہے تو لازماً اس نے جواب دیا وہ ہوگا اس کا وہاں پہ۔ اس میں کیا شبہ ہے، یعنی وہ اس لحاظ سے تفصیلاً لکل شے ہے۔ قرآن نے اپنے بارے میں بیان کیا ہے کہ ہدایت کے مبادی میں وہ ہر چیز کو بیان کر رہا ہے۔ وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ یہ زندگی کیا ہے، وہ یہ بتائے گا کہ انسان کی حیثیت کیا ہے، وہ یہ بتائے گا کہ موت کیا زندگی کا خاتمہ ہے، وہ یہ بتائے گا کہ اس زندگی کا مقصد کیا ہے، وہ یہ بتائے گا کہ موت کے بعد جس دنیا میں داخل ہونا ہے وہ دنیا کیا ہے، پھر یہ وہ بتائے گا کہ اس دنیا میں داخل ہونے کے لیے خدا کا مطالبہ کیا ہے، جس کو وہ تزکیے سے تعبیر کرتا ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ یہ تم نے اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا ہے، یہ پاکیزگی ہے جو وہاں تمہارے لیے فلاح کی ضمانت ہوگی۔ تو یہ ساری بات وہ بتاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے پھر مجھے اپنے وجود کا جائزہ لینا ہے، اس میں مجھے کیا ہدایت درکار ہے، وہ ہدایت وہ دیتا ہے۔ وہ ہدایت پوری کی پوری وہ اپنے پیغمبر کے ذریعے سے مجھ تک منتقل کرتا ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ اب تم نے اس کی پیروی کرنی ہے، اس کی پیروی کرو گے تو فلاح پا جاؤ گے۔ اس کو بیان کرتا ہے فمن تبع ہدایا، یعنی اگر تم نے میری اس ہدایت کی پیروی کی تو پھر تمہارے لیے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ پھر جب تم قیامت میں اٹھو گے تو وہاں نہ تمہیں کوئی ماضی کا پچھتاوا لاحق ہوگا، نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ۔ تمہارے لیے پھر وہ دنیا ہے کہ لکم فیہا ما تشتہی انفسکم، تم اس میں جاؤ گے، پھر جو چاہو گے وہ تمہیں مل جائے۔